الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3372 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نحن احق من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا جو آگے ہے بھی، کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یقین ہے مگر تھوڑی سی اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے سوال اور اللہ کے جواب کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ ہم ایسے سوال کریں۔ یہ جملہ بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے گویا آپ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کو کمزور نہ سمجھیں۔ اگر ان کا ایمان کمزور ہے تو ہم تو اور ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ جب کسی کا تذکرہ ہو تو ایک اچھا آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے برتر بتانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ظاہر سی بات ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سوال کیا پیغمبر ہو کر کے، تو دماغ میں تو کچھ آتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول فوراً کہتے ہیں ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ایسے ہم سوال کریں اور ہمارے ایمان اور کمزور ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاکساری کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم سے زیادہ ہم حق ہیں رکھتے ہیں۔ اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، قلب اطمینان کے لیے میں ایسا سوال کر رہا ہوں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بھائی اللہ کے مرضی کے بغیر ابراہیم علیہ السلام سوال تو نہیں کر سکتے نا، تو گویا اللہ خود سوال کرواتا ہے اور خود جواب دیتا ہے اور دنیا والوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کا سوال ہوا اور جواب ہوا، پھر ان کے لیے اطمینان بھی ہوا اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اگر تھوڑا سا آدمی مطلب اتنی گہرائی تک نہ جائے، ایمان تھوڑی کمی ہو، تو بظاہر یہ سوچ سکتا ہے یار ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر ایسا سوال کر بیٹھے کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کوئی ایک آدمی آیا جس کے بارے میں جو مجھ سے کہے کہ میں صاحب گاڑی چلانا جانتا ہوں، تو میں کہوں یہ بات ہے، اچھا تو چلا کے دکھا دو۔ تو وہ کہے کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا مجھے یقین تو ہے لیکن آپ جب چلا کر کے دکھا دیں گے تو میرے دل کو کیا ہو جائے گا؟ اطمینان ہو جائے گا۔ کیا صاحب کیوں؟ جو چیز سنی جاتی ہے اور جو چیز دیکھی جاتی ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھنے کے بعد جو یقین ہوتا ہے نا، سننے کے بعد وہ یقین نہیں ہوتا ہے۔ سن کر آپ کوئی چیز مانے ہو اس میں اتنا ایمان نہیں ہوتا جتنا دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور وہ مثال ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، جہاں آپ کو جنت دکھایا، جہنم دکھایا، بہت ساری چیزیں دکھائی۔ آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو معراج کے بعد کی آپ کی زندگی اور معراج سے پہلے والی زندگی میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ ایک بار تو جو آپ نے کسی صحابی کو کہا کہ جو میں دیکھا ہوں اگر تم دیکھ لو تو زیادہ رو گے کم ہنسو گی، وہ معراج کی بات ہے کہ میں معراج میں جو کچھ دیکھ لیا ہو نا، اگر تم وہ دیکھ لو تو زندگی کی ہنسی ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ اطمینان قلب کے لیے انہوں نے سوال کیا اور ساتھ ہی دوسروں کا بھی اطمینان ہو جائے۔ آگے بیان کرتے ہیں وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے۔
लक़द कान यावी इला रुकनी शदीद, कि वो जबरदस्त रुकन की तरफ पनाह हासिल किया करते थे। कहना ये चाहते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की ये सिफत थी कि जब भी कोई मसला होता तो अल्लाह की पनाह ढूंढते, और अल्लाह के अलावा कभी भी वो किसी का दरवाज़ा और किसी का दर तलाश नहीं करते। हर मसले में बस अल्लाह का दरबार, अल्लाह की पनाह है, अल्लाह के हिफाजत में आना चाहते थे। तो उसको भी अल्लाह के रसूल ने बयान किया और कहा ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं। आगे फिर फरमाया आपने, वलौ लबिस्त फी सिजनि तूला मा लबिसा यूसुफ लअजबतु दाई, कि अगर मैं उतने दिनों तक कैद खाने में रहता जितने दिनों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में रहे, तो मैं ज़रूर दावत देने वाले की दावत को कबूल कर लेता। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की फजीलत आप बयान कर रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसे तक जेल खाने में रहे। एक बुलाने वाला बुलाया, आया बुलाने वाला कि चलो बादशाह के दरबार में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, पहले तो हमारी सफाई होनी चाहिए, हम पर जो इल्ज़ाम लगा है ना उसका खुलासा होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल वो ताज्जुब कर रहे हैं कि अगर मुझ जैसा लोग होते ना तो चाहे सी बात जेल की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी थोड़ी होती है, तो इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद हम मतलब मौका नहीं छोड़ते, हम तो कहना बल्कि जल्दी हमको ऐसे निकालो यहाँ से। तो ये चीज़ बयान करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब का इज़हार किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और इस तरह के पैगंबर ऐसे गुजरे हैं। लेकिन ये साथ बात याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई भी नहीं। ये आप जो बयान कर रहे हैं ये आप अपनी खाकसारी बताना चाहते हैं कि आप भाई ये तरीका है कि जब आदमी का किसी से मुआशरा हो तो अच्छा आदमी कभी भी अपने आप को सामने वाले से बड़ा बताने की कोशिश नहीं करेगा, इल्ला एक ज़रूरत पड़ जाए कि साहब यहाँ ज़रूरत है तो अलग चीज़ है, वरना हमेशा अच्छा आदमी अपने आप को छोटा ही बनाने की कोशिश करता है। तो इन हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकसारी नज़र आती है, इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र भी नज़र आता है, और लूत अलैहिस्सलाम का ईमान भी ज़बरदस्त है, और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया उसकी वजाहत भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तो हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।